سچی بات یہ ہے کہ میں یہاں اتنے عمائدین اور اتنے ہمارے قائدین جو اہل سنہ کے ہیں ان کی موجودگی میں کوئی ایسا پیغام دینے کا ارادہ کروں کہ میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے کروں گا تو یہ مشکل ہے، کیونکہ جو کچھ میں نے پہلے کہا ہے علماء کے اعزاز میں وہ بالکل میں نے دل سے کہا، تو اس کا تقاضا ہے کہ میں یہ بات سمجھ لوں کہ آپ کے سامنے کوئی سبق کی دہرانے والی بات ہے، کوئی اس بارے میں ایسی بات جو ان حضرات نے بیان نہ کی ہو، ایسا سمجھنا بھی اور سوچنا بھی مشکل ہے۔ بہرحال چونکہ یہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار کا فیضان ہے، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ بات میرے بزرگ مجھے بتاتے تھے کہ جب بھی وہاں کوئی مقرر بلایا جاتا تو حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ ان کو باقاعدہ علیحدہ بٹھا کر یہ کہتے کہ یہاں علماء کثرت کے ساتھ اسٹیج پر بھی موجود ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کا جو اثر بریلی شریف کے ماحول میں ہے اس سے آپ روب میں نہ آئیں اور کھل کے قرآن و سنت کی دعوت کو بیان کریں۔ تو یہ آپ مقررین سے باقاعدہ فرماتے، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت کرتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے اسی روایت کو تازہ کرتے ہوئے مجھے ہمت کرنی پڑے گی کہ کچھ نہ کچھ میں آپ کے سامنے ضرور عرض کروں۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام الشاہ احمد رضا خان قادری نور اللہ مرقدہ وقدس سرہ العزیز وہ عظیم عالم دین ہیں کہ جن کے علم پر عرب و عجم کے علماء کو فخر تھا۔ آپ کے عہد میں، آپ کے دور میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اتنی مقبولیت، صحیح العقیدہ علماء میں اتنی مقبولیت عطا فرمائی تھی کہ آپ کے مقدس حیات میں، آپ کی زندگی میں علماء کرام نے آپ کے مراتب عالیہ کی تصدیق فرمائی۔ اور یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے اصل مقام کی بصیرت لوگوں کو حاصل ہو جائے اور سمجھ پیدا ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو علماء اہل سنت جس انداز سے پہچانتے تھے اس پر میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ مکہ مکرمہ کے علماء میں سے علماء مرداد جن کو کہتے ہیں، بڑا ایک سلسلہ ہے ان کا، حضرت شیخ احمد مرداد رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ کے اکابر علماء میں سے ہیں۔ آپ کی خدمت میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور ان کی طلب پر تشریف لے گئے۔ علماء مکہ مکرمہ نے جو آپ سے سندیں حاصل کرتے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی شہرت تھی اللہ کے فضل و کرم سے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے چونکہ میں نے عرب شریف کے کئی سفر کیے ہیں کہ جو علماء عرب ہوں ان کے اندر ایک گنا احساس تفاخر ہوتا ہے کہ ہم عربی عالم ہیں، اور یہ ان کا حق بھی ہے کہ اگر ان کے اندر، چونکہ قرآن پاک عربی میں ہے، حدیث پاک عربی میں ہے، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عربی ہیں، اور ان کے لیے بہت سا سرمایہ ہے اس بات کے لیے کہ وہ اس پر اظہار فخر بھی کر سکیں۔ علماء عرب میں یہ بات کہ ان کے اندر یہ احساس موجود ہے تو اس کے پیش نظر وہ عجم کے علماء کی طرف اتنا رجوع نہیں کرتے، مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شخصیت ایسی جاذب تھی اور آپ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے وہ مقبولیت عطا فرمائی تھی کہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں حجاز مقدس کے بڑے بڑے افاضل اور شیوخ الحدیث، اپنے وقت کے محدث اور مفسر اور صوفیاء اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سند حاصل کرتے اور آپ کی خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے۔ ان علماء کرام نے جو مکہ مکرمہ میں آپ کے پاس موجود تھے تو انہوں نے کہا، اعلیٰ حضرت سے کہا کہ جب اتنے سارے علماء آپ کی خدمت میں آئے ہیں تو
شیخ احمد کو بھی یہاں آنا چاہیے، آپ کو وہاں طلب کیا۔ جو حاضر ہوا ان کا پیغام لے کر بندہ حاضر ہوا تو اس نے یہ کہا کہ حضرت بیمار ہیں، ان کے پاؤں میں تکلیف ہے، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے، ورنہ وہ آنا چاہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مکہ مکرمہ کے علماء کرام اور مدینہ منورہ کے علماء کرام ہم ان کا احترام کرتے ہیں، مجھے اس میں کوئی کسی قسم کی جھجک نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضری کے لیے گئے۔ جب ان کی خدمت میں گئے تو سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش فرمائی کہ میں ان کے قدم چھو لوں۔ ایک بزرگ عالم دین تھے وہ، اور بڑی ان کی تاریخ ہے، علماء مکہ مکرمہ کے وہ سردار تھے۔ جب آپ آگے بڑھے تو انہوں نے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قدم بوسی کی، آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا اور آپ کی دست بوسی کی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس پر ندامت کا اظہار کیا اور فرمایا میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ میرے لیے یہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی دست بوسی کی ہے، آپ کے لیے تعظیم کا اور ادب کا میں نے اظہار کیا ہے، جو مہمان کے لیے بھی سنت ہے کہ مہمان کے لیے میزبان کرے، اور عالم دین کے اعزاز کے طور پر بھی ضروری ہے، لیکن میرے معذوری کی وجہ سے میں نے آپ کی صرف دستبوسی پر اکتفا کیا، ورنہ میں آپ کو جس مقام